نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. پتہ چلتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہوں یا امام مسلم ہوں، امام نسائی ہو یا امام ابو داؤد ہو، امام ترمذی ہو یا اور کوئی ہستی ہو، سارے کے سارے فیض ابو حنیفہ کے دروازے سے ہی لے کے آ رہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ، وہ امام نسائی جن کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کرنے کی پاداش میں شہید کیا گیا، اور جب ان کو ضربیں لگائی گئی، بہت زیادہ بے تحاشا مارا گیا، تو آپ نے فرمایا اب میری چارپائی اٹھا لو. لوگوں کا خیال تھا پتہ نہیں اپنے گھر لے جانے کا حکم دیں گے. فرماتے ہیں میں گھر جانا نہیں چاہتا، میں تو مدینے کا راہی بننا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا تم پہنچ تو سکتے نہیں ہو مدینے، تمہاری تو جہاں آخری وقت پہ آ گئی ہے. فرماتے ہیں پہنچوں یا نہ پہنچوں، لیکن راستے میں تو دم نکلنا چاہیے نا. یہ مدینے کا مسافر ہے جس کا دم بھی سرکار کے راستے میں نکلا تھا. امام نسائی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن نسائی کے اندر جلد دوم صفحہ نمبر 310 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے حدیث نقل کرتے ہیں. سمجھو ہے نا. اور یہ آپ جانتے ہیں علماء کرام بھی تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں عرض کرنا تو یقیناً جسارت ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے کسی نے پوچھا اگر یہ کوئی بندہ منت مان بیٹھے رب سے بات کروں گا تو کیا کرے؟ آپ فرماتے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. کیا کرے؟ آپ فرماتے قرآن پڑھے. قرآن پڑھ کے سمجھے رب سے ہی بات کر رہا. اگر قرآن پڑھنا رب سے باتیں کرنے کے مترادف ہے تو یہ کہنے کی اجازت تو مجھے مل جانی چاہیے کہ حدیث پڑھنا آمنہ کے لال سے باتیں کرنے کے مترادف ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے حدیث نقل کرتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال معاویہ. یہ حضرت امیر معاویہ کی روایت لاتے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ امام نسائی کو بھی قبول ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں امام نسائی کے ہاں کوئی ذوق ہوتا تو پھر امام نسائی ان کی روایت کرتا، حدیث کو نقل کیوں کرتا؟ بخاری کو بھی اٹھا کے دیکھو. پر میں کہتا ہوں بخاری چھوٹا، نسائی چھوٹا، دیگر ہستیاں چھوٹی، ابو سعید خدری جو ان سے حدیث سن کے سناتے ہیں اونچی آواز سے. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر محب اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، وہ امیر معاویہ جس کے بارے میں سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ الناس. حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے. وقت کا اشارہ کر دیا ہے حضرت نے. میرا گمان تھا کہ کوئی تقریر کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جو وقت دیا تھا اس سے بھی پہلے. بہرحال علماء کرام تشریف فرمائے، میں حدیث کو مختصر بیان کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر جو میں نے جملہ پڑھا اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب ذوالجلال میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا. دوسری دعا میں سرکار کہتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. رب ذوالجلال میرے معاویہ کو قرآن کے علم سے مالا مال کر دے، اس کو دین کے علم سے مالا مال کر دے، اس کو قرآن سکھا دے، حساب و کتاب سکھا دے، اور ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما لے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے حدیث حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں جلوہ فرما ہوئے، اور آتے ہی سرکار نے فرمایا فقال ما اجلسکم. اے صحابیو تمہارے اس طرح بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابی کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کا جواب سنیے، امام نسائی نے نقل کیا. صحابی کہتے قالوا ندعو اللہ، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام وقد منّا علینا بک.
یہ ہے وہ جملہ قد منا علینا بکا. صحابی کہتے ہیں آقا ہم کسی ایسے ہی نہیں بیٹھے, اس لیے بیٹھے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں, رب ذوالجلال سے اپنی معافیاں طلب کریں اور رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں, اس کی تعریف کریں اس بات پر کہ اس نے ہم کو ہدایت اسلام سے مالا مال کیا ہے اور رب نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے ہم اس کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وقد منا علینا بک یا رسول اللہ, آقا بیٹھے اس لیے ہیں کہ تیرے میلاد کو مناتے رہیں. جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقالا اللہ ما اجلسکم الا ذلک. صحابیوں قسم اٹھاتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے. صحابی سارے بیک زبان کہتے ہیں آقا اللہ کی قسم, ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں صرف اسی لیے بیٹھے ہیں, صرف تیرے میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, صحابہ نے قسم اٹھا کے کہا. جواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضور فرماتے صحابیوں گواہ ہو جاؤ, اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم, میں نے تمہارے اوپر تہمت لگانے کے لیے تمہاری اس بات کا جو تم نے کہی تھی اس میں شک جانتے ہوئے تم سے قسم نہیں اٹھائی. میں تو تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں. پوچھا گیا آقا وہ بات کیا ہے؟ سنیے, آقا کونین نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دے دی, رحمتوں کے پھول برسا دیے, دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار مسکرا کے فرماتے انما آتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تم سے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, ابھی ابھی رب کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے, مجھے خوشخبری سنا کے گئے ہیں کہ جس محفل کے اندر نبی کا میلاد ہوتا ہے اس محفل پر رب بھی فرشتوں میں فخر کرتا رہتا, فخر کرتا. یہ محفل یہ محفل صرف ہمارے فخر والی نہیں, رب بھی فخر کرتا ہے, فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تمہارے اوپر. عزیزان گرامی قدر, میرا خیال یہ تھا کہ میں 2-4 حوالے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, لیکن اب اشارہ ہو گیا ہے, اب زیادہ تجاوز کرنا جو ہے یقیناً ناانصافی ہوگی. جو وقت 2-4 منٹ میں نے زیادہ لیے اس پر بھی معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.